السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ سنو نامحرم لڑکیوں کو پڑھانے والے اساتذہ ناصر الدین مظاہری۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ کو نصیحت کی کہ اور ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں مت بیٹھنا، اگرچہ تم کہو کہ میں تو اسے قرآن کریم پڑھا رہا ہوں۔ بچیوں کے مدارس اور مکاتب کثرت کے ساتھ کھل چکے ہیں۔ مسئلہ اب ان مدارس میں مرد اساتذہ و منتظمین کے درمیان اختلاط اور پردے کا ہے۔ عموماً بچیاں ہی پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ کچھ کو اپنے بارے میں خوش فہمی ہوتی ہے کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہیں، اور کچھ کو اپنے اساتذہ اور منتظمین کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تو میرے مربی اور سرپرست ہیں بمنزل والدین کے۔ حالانکہ شریعت کی نظر میں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی، نامحرم اور خطرے کی گھنٹی ہیں۔ دونوں کے سینے میں دل ہے، اور یہ دل کب ایک دوسرے کے لیے دھڑکنا شروع ہو جائے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ لڑکیوں کے مدارس میں مرد اساتذہ و منتظمین خود بھی پردے کے سلسلے میں مجرمانہ غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ منتظمین کے بچے ادارے کو اپنے باپ کی میراث اور اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں۔ بے محابہ درسگاہوں میں آتے جاتے ہیں۔ بچیاں بے دھڑک مردانہ آفس میں آتی جاتی ہیں۔ بچیوں کے پروگراموں میں بھی مطلوب حجاب کا فقدان ہوتا ہے۔ بچیوں کے والدین اپنی بچی کو دور دراز علاقوں میں بے خوف و خطر تعلیم کے لیے اکیلے بھیج دیتے ہیں۔ بچیاں سامان کی خریداری کے لیے بنا کسی محرم کے بازاروں کا رخ کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں کہیں اور کی نہیں اپنے ہی دیوبند کی مثال دوں گا۔ بے شمار جامعۃ البنات ہیں، ان کی طالبات خارجی اوقات میں شتر بے مہار دیوبند کے بازاروں میں گھومتی پھرتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ نظر کب بہک جائے، کہاں اٹک جائے، کس سے لگ جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کتنے ہی واقعات ہیں کہ منتظمین کے حالات تشت ازبام ہو گئے، کتنے ہی اساتذہ کی طالبات ان کی گھر والیاں بن گئی۔ بہت سے واقعات تو ڈرائیوروں کے ساتھ فرار کے بھی ہیں۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اس بے پردگی کا مخالف ضرور ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ مدرسے کی بچیاں مدرسے سے نکلتے ہی بے حجاب ہو جاتی ہیں؟ شادی حال میں ان کی تعلیم کا اثر ان پر نہیں رہتا۔ شادی کے بعد تعلیم یافتہ بچیاں کیوں طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں؟ کیا تعلیم میں کمی رہ گئی؟ کیا تربیت میں کمی رہ گئی؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے، ان کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں، اور نہ ہی مرد حضرات غیر محرم عورتوں کو دیکھیں۔ لیکن معاف کیجیے گا، اب بھی حال یہ ہے کہ عموماً عورتیں مردوں سے زیادہ بے حجابی کا شکار ہیں۔ کسی بھی مرد کو دیکھنے میں عار محسوس نہیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ وہ لباس کا رنگ تک بتا سکتی ہیں۔ حالانکہ دونوں کے لیے ممانعت ہے، دونوں پر ضروری ہے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ میں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ آپ کتنے ہی بوڑھے ہو جائیں، اپنی ہر طالبہ کے لیے نامحرم ہی ہیں۔ خود بچیے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ آپ نے بچیوں کا جامعہ اور مدرسہ کھول کر بڑی ذمہ داری اوڑھ لی ہے۔ قوم آپ سے جواب مانگے گی اور اللہ آپ سے حساب لے گا۔ 24 شوال المکرم 1445 ہجری۔ دوستو، امید کرتا ہوں پوری بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ تحریر تھی حضرت مفتی ناصر الدین مظاہری صاحب کی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت اچھی تحریر لکھی ہے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھنے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔